الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات سب سے بالا ہے، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا اور قیامت کے دن کا تنہا مالک ہے۔ اللہ کا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت اسلامیہ کو مکمل کر دیا، دین اسلام کی تکمیل فرما دی، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہی دین اسلام ہے جو لوگوں کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی دین ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے، اب وہ چاہے بندہ شکر گزار بن جائے یا بندہ نافرمان بن جائے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں، بے پایا رحمتیں اور برکتیں اسلام کے اس عظیم الشان گروہ پر جسے جماعت صحابہ کرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات، محدثین اور محدثات اور کل مومنین اور موحدات، اللہ رب العزت سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ یہ ہماری زندگی امتحان گاہ ہے۔ ہم بہت تھوڑی مدت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور ہم نے جو بھی کیا ہوگا اس کا اپنا اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا اور اس کا حساب کتاب ہمیں دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ ہماری زندگی یہ اسی امتحان کے لیے ہے، تیاری کے لیے ہے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، اور اللہ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے نفس کو سب کو خرید رکھا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سب اللہ رب العزت کے غلام ہیں اور اس کے کام کو کرنے کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو، اس کے بدلے میں کہ تمہیں جنت دی جائے گی۔ تم جنت لے لو، اپنے آپ کو حوالے کر دو اللہ کے، تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو لگا دو اللہ رب العزت کے لیے، اس کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، اور اللہ سے جنت کو حاصل کرو۔ بہت بڑی کامیابی ہے جو تم حاصل کرو گے، بہت بڑی کامیابی، بڑا عظیم سودا ہے۔
سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کی میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے۔ یہاں پر عذاب علیم جو کہا گیا ہے، آگے قرآن پاک کی آیت میں اس کی تشریح کی گئی ہے، نصر من اللہ فتح قریب، اس کے آگے بیان کیا گیا ہے۔ ہر طرح کا عذاب، دنیاوی عذاب بھی اور اخروی عذاب بھی، اللہ تعالیٰ تم کو بچا لینا چاہتا ہے، تم کو اپنی پناہ میں لے لینا چاہتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری پیٹھوں پر جو کوڑے پڑ رہے ہیں، جو تکلیفیں اذیتیں ہو رہی ہیں، ان سب سے تم کو بچا لے، دنیاوی عذاب سے بھی بچا لے، اور آخرت کے عذاب سے، وہ جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، جہاں پر ہر طرح کی سزائیں متعین ہیں، اللہ چاہتا ہے تم کو بچا لے۔ کیا تم چاہتے ہو اپنے آپ کو بچا لو؟ اے ایمان والو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں بچا لے اس جہنم کے عذاب سے، ہر قسم کے عذاب سے، اور تم کو اللہ کی رحمتوں میں داخل کر دے، تم اس دنیا میں بھی سکون اور عزت کے ساتھ رہو، سربلندی اور عظمت کے ساتھ رہو، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بہت بڑا ٹھکانہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی شاندار عطا فرما اور آخرت بھی شاندار عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ کیا چاہتے ہو اے مسلمانوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت، وہ تجارت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں تجارت میں لگانا پڑتا ہے تو نفع ملتا ہے، آدمی کچھ انویسٹ کرتا ہے، کچھ لگاتا ہے تو اس کو نفع ملتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی چارپائی کے اوپر لیٹا ہو، صوفے کے اوپر بیٹھا ہو، آرام سے کھانا کھا رہا ہو، چائے پی رہا ہو، اور کہے کیا بتاؤں میرے پاس تو دولت ہی نہیں آ رہی ہے، آپ اس سے کہیں کہ کہیں تم نے پیسہ لگایا، کچھ تم نے محنت کی، کچھ پیسہ انویسٹ کیا کہیں پر، کوئی دکان لگائی ہو یا کچھ محنت کی ہو، کچھ کیا، وہ کہے نہیں ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کیا، بیٹھے ہیں شاید اللہ تعالیٰ بھیج دیں، تو آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، لیکن کچھ ذریعہ اختیار کیا تم نے، کچھ تو ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا، وہ کہے نہیں میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے تم اس زمین کے سب سے بیوقوف آدمی ہو، سب سے احمق آدمی تم ہو، ارے کچھ کرو، کچھ آگے بڑھو، اس کے بعد کہو کہ ہمیں نفع نہیں مل رہا ہے یا نقصان کیوں ہو رہا ہے، پھر اس پر گفتگو کی جائے۔ تو یہاں پر یہ اللہ نے فرمایا کہ تجارت ہے، یہ آپ کو کچھ دینا ہے، کچھ انویسٹ کرنا ہے، پھر آپ کو ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، پہلی شرط یہ ہے کہ تم حالت ایمان میں آؤ، پہلے تو ایمان کی اہمیت کو سمجھو، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، کفر کو، شرک کو، بدعات کو پھینک کر آؤ، ان غلاظتوں سے، ان گندگیوں سے نکل کر آؤ، ایمان کے اندر پہلے داخل ہو جاؤ، یہ پہلی شرط ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ ہے آپ کی تجارت کا انویسٹمنٹ، یہ آپ کو کرنا ہے، لیکن پہلی شرط ہے کہ آپ حالت ایمان میں ہو تو بات کیجیے گا، آپ حالت ایمان میں آئیں پھر آپ کے لیے تجارت کی راہیں کھلنے جا رہی ہیں، اس سے پہلے کی باتیں نہیں ہو رہی۔ آپ کفر و شرک کرتے رہیں اور کہیں کہ نہیں ہم بھی تجارت میں شامل ہیں، نہیں، آپ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، کنارے ہٹ جائیے۔ تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، پہلے شرط یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اپنے آپ اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور جیسا اللہ رسول نے بتایا ہے ویسے ایمان لانا ہے، اپنی مرضی کا ایمان نہیں لانا، من گھڑنت عقیدے بنا لیے، من گھڑنت خیالات بنا لیے، من گھڑنت مسئلے بنا لیے، من گھڑنت حدیثیں بنا لی، من گھڑنت قصے بنا لیے، یہ سب نہیں، جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ہے، جو اللہ نے شریعت اتاری ہے، جو عقائد اور جو ایمانیات کی چیزیں بتائی ہیں وہ مانو، اس کو تسلیم کرو،
تب تم ہوگے مومن، اور جب مومن ہوگے تو آگے بڑھو۔ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں تجارت میں انویسٹ کیا کرنا ہے اور کرنا کیا ہے آپ کو۔ اب آپ کو جو کرنا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ عزیزان گرامی اس بات کو بہت غور سے سنیے۔ تجاہدون، تم محنت کرو، کوشش کرو۔ لفظ جد و جہد اسی سے بنا ہے، جہاد اسی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، کھپا دینا، لگا دینا اپنے آپ کو، یہ ہے جہاد۔ بعض کچھ احمق ترین انسان اس دنیا کے ہیں، بے وقوف، جو یہ سمجھتے ہیں جس کو پاؤ پکڑو، قتل کر دو، گردن مار دو، سمجھ لو جہاد ہے یہ۔ اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جہاد کبھی نہیں کیا۔ آپ نے تو یہاں تک کہا میدان جنگ میں کوئی تلوار اگر گرا دے تو اس پر حملہ نہ کرنا۔ آپ نے کہا راستے میں جا رہے ہو، پھلدار درخت تمہیں نظر آئے تو اسے کاٹنا مت۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے تو لشکر میں کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں آئی ہوں گی، اور کچھ بچے آئے ہوں گے، کچھ پادری آئے ہوں گے جو عبادتوں کے لیے آئے ہوں گے، ان کو مت قتل کرنا، ان کو مت مارنا۔ جو تم سے جنگ کرے گا اس سے تمہاری جنگ ہوگی، باقی نہیں۔ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی کہ تلوار اٹھائی، بندوق اٹھائی، جس کو پایا مارنا شروع کر دیا، شاپنگ مال میں گھس گئے اور فائر کھول دیا اور سب کو مار دیا۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کا نام جہاد تھوڑی ہے۔ یہ چیزوں کو الگ کر لیا آپ۔ یہ خوارج لوگ ہیں کچھ ایسے اس وقت جو اسلام کو بدنام کر کے اور اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جاہل ترین لوگ ہیں ایسے۔ اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ جیسے نماز کی شرطیں ہیں، روزے کی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی شرطیں ہیں، حج کی شرطیں ہیں، ویسے جہاد کی شرطیں ہیں۔ جہاد اپنی شرطوں کے ساتھ میں۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اور فرمایا گیا تجاہدون، آپ کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ میں، اپنی جانوں کے ساتھ میں۔ اب آپ کو لگا دینا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرنا ہے۔ اس دل کے اندر جو محبت بیٹھ گئی ہے مال کی، تم بہت کنجوس انسان بن گئے ہو، بہت بخیل انسان بن گئے ہو، اس دولت کی محبت کو اپنے آپ سے ختم کرو، جنت کی نعمتوں پر نظر کرو، اپنے ایمان کے اندر پختگی لاؤ، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی لاؤ، اللہ رب العزت کی جنت کی طلب کرو۔ اگر تمہیں وہ چاہیے جنت تو یہاں پر خرچہ کرو، اپنے پیسے نکالو، اللہ کی راہ میں خرچہ کرو اس کو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، عطیات کی شکل میں ہو، خیرات کی شکل میں ہو، غریب و محتاجوں کی مدد کی شکل میں ہو، دین کی دعوت اور اس کے کاز کے لیے ہو۔ اپنے مال کو قربان کرو اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگاؤ۔ پھر یہ مت کہو کہ کیا بتائیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا، کیا بتائیں وقت ہی نہیں ملتا ہے جمعے کے لیے جانے کا، جمعے کے لیے کچھ پہلے آنے کا کہ ہم خطبہ سن سکیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر آپ کو اجتماعات میں اور دینی پروگراموں میں آنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، دین کا کام کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم تو اپنی دکان پر ہیں، غلے میں ہیں، کھیت میں ہیں، باغ میں ہیں، کہیں مال میں بیٹھے ہیں، ہم تو 50 کام ہیں ہمارے سامنے۔ یہ نہیں، اگر یہ تم ایسا سوچ رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم تجارت سے دور ہٹ رہے ہو۔ اپنے آپ کو لگاؤ۔ کتنا وقت دیا تم نے اپنا، کتنے گھنٹے نکالے تم نے دین کے لیے، کتنا ٹائم نکالا تم نے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے، کتنا وقت نکالا اللہ رب العزت کے لیے، بتاؤ۔ اس گھنٹے کا تو حساب ہوگا نا، اس مال کا تو حساب ہوگا نا اللہ کے راہ میں۔ اب جب تم کچھ انویسٹ کرو گے تب تو تمہیں ملے گا، اور اس کے بارے میں سوچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایسا ہی ہے اللہ کی راہ میں کوئی 1 درہم کا خرچہ کرنا جیسے کوئی آدمی گیہوں کا ایک دانہ ڈالے اور اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 70 دانے ہوتے ہیں، نہ معلوم کتنے۔ آپ نے ڈالا 1 درہم، اور جو سامان اس کے بعد میں نکل کر آیا وہ تو آپ اپنی انگلیوں پر شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اس قدر عطا کرنے والا ہے اور اس قدر آپ کو دینے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس تجارت کو اگر آپ کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث جو بنی ہے، جو قائم ہوئی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے کہ تمام ان مومنین کو ایک ساتھ
ایک دھارے کے اندر لایا جائے، ایک ہار کی طرح ایک دوسرے میں پرویا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہوں، دل کی عداوت کو، بغض کو، حسد کو، جلن کو، دشمنی کو وہ سب نکال کر پھینک دے اور اللہ کے لیے اکٹھا ہو، اللہ رب العزت کے لیے اکٹھا ہو کر دین کا کام کرنے والے ہوں۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کے بھائی نے آپ کو ٹکر مار دی، اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے یہ اب تو دشمن بن گیا آپ کا، اب آپ اس سے بدلہ لینے بیٹھ جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں اور کہیں چھوڑو اس کو، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، ہم بھی اللہ کی راہ میں ہیں، کچھ غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، مقصد پر نگاہ رہنی چاہیے، وہ مقصد ہمارے ہاتھ سے فوت نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارا آپس کا رہنا جنت کتنے دن کے لیے ہے؟ چند دنوں کے لیے ہے، آنکھ بند ہو جائے گی، ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، پھر اپنی تجارت کا ہم نفع دیکھیں گے، اللہ کی ملتی ہوئی عطیات کو دیکھیں گے، اللہ کی ملتی ہوئی نوازشوں کو دیکھیں گے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہماری نگاہ کے سامنے اپنا وہ مقصد ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم اس مقصد کے لیے ہیں۔ ضلع جمعیت اہل حدیث نے، جو لکھنؤ کی جمعیت ہے، جس دن سے اس کا انتخاب عمل میں آیا، اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے تمام ساتھیوں پر، ہمارے معاونین پر، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ضلع جمعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہماری مقامی جمعیتیں ہیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارے افراد جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے، ان کے گھروں کو قبول فرمائے اور ان کی زندگانی کے اندر بہار عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ضلع جمعیت نے اول دن سے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے بکھرے ہوئے جو افراد ہیں، چونکہ ہم لکھنؤ کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، ضلع جمعیت لکھنؤ کی ہے، لکھنؤ ضلع کے اندر آنے والے تمام ٹاؤنز، قصبے، ولیجز، دیہات، مضافات، علاقے سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری پہلی کوشش یہ ہوئی کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہماری جمعیت کے افراد، اہل حدیث افراد، سلفی العقیدہ، صحیح عقیدہ، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، وہ کہاں کہاں ہیں، اور وہ تو ایک خاندان ہے۔ اللہ نے جاہلیت کی رسمیں مٹا دی، اب نہ قبیلہ بنو بکر رہ گیا، نہ قبیلہ بنو خزاعہ رہ گیا، اور نہ قبیلہ بنو تمیم رہ گیا، اور نہ قریش، اب سب ختم ہو گئے اور سب اسلام کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ اب ہمارا خاندان تو ایک ہو گیا، یہ ہمارا دینی خاندان ہے، یہ ہمارا اسلامی خاندان ہے، یہ ہمارا صحیح عقائد پر آنے والے لوگوں کا خاندان ہے، اب یہ ہمارا خاندان ہے۔ اب وہ کفر اور شرک اور باطل میں پڑے ہوئے لوگوں وہ علماء کا خاندان نہیں، اب ہمارا خاندان یہ ہے، اب وہ ہمارا بھائی ہے جو ہمارے منہج پر ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی معزز ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، وہ ہے، یہ خاندان ہمارا۔ ضلع جمعیت اہل حدیث نے اس بات کی کوشش کی کہ تمام اہل حدیث افراد کو اس کے لیے ایک ساتھ جوڑا جائے، ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے، ان کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا جائے کہ ہم اسی طرح کھانے پینے، گھومنے ٹہلنے، شہوتیں پوری کرنے ہم اس کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم کچھ مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کچھ کام ہے، ہم اللہ رب العزت کی توحید کے ماننے والے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی صحیح نمائندگی پیش کریں، کیونکہ لوگ اسلام کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ کفر اور شرک کو بھی اسلام بتا رہے ہیں، لوگ بدعتوں کو سنت بتا رہے ہیں، غلط اور جاہلیت کے رسم و رواج کو لوگوں نے اسلام بنا رکھا ہے، اور اسلام کی شبیہ مسخ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اسلام جو اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا، اس اسلام کو لوگوں نے مٹا رکھا ہے، لہذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح اسلام کو پیش کریں۔ چنانچہ اس بنیاد پر مقامی جمعیتوں کا قیام عمل میں آیا، چونکہ ضلع کے اندر قصبات ہوتے ہیں، پھر دیہات ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، بہت بڑا شہر ہے تو محلے ہوتے ہیں۔ ہماری جمعیت نے اس بات کی کوشش کی کہ ان علاقوں میں مقامی جمعیتیں بنائی جائیں،
اور ان تمام افراد کو ایک ساتھ جوڑا جائے، اور جو ایک صحیح نظام چلتا ہے اس طریقے پر ایک امیر ہو، ایک ناظم ہو اور ایک خزانچی ہو، پھر امیر کا بھی ایک نائب ہو اور ناظم کا بھی ایک نائب ہو۔ ان 5 افراد کے ساتھ میں باقی لوگ ایسے جڑے جیسے لوہا چمبک سے جڑ جاتا ہے، جہاں رکھ دیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کام کریں، سب مل کر کام کریں، اور معاملہ امیر کی اطاعت کا اس طرح سے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو اور سب اطاعت کرو۔ اور امیر کو بتایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کرتے رہو۔ امیر کی ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، سب مل کر جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ لہذا الحمدللہ مقامی جمعیتیں عمل میں آئیں اور ابھی اس کا عمل جاری ہے، اور ضلعی جمعیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ عمل ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ، اور لوگ اسی طرح مل کر کام کرتے رہیں گے۔ اور ان سالوں کے اندر بڑا تجربہ ہوا، الحمدللہ لوگوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی۔ ہم نے چاہا کہ ہماری جو مقامی جمعیت ہے اس کے کچھ کام ہیں وہ ہم آپ کے سپرد کر دیں اور آپ کو بتا دیں کہ جو بھی مقامی جمعیت ہے اس کا یہ کام ہے، یہ 11 کام ہے اس کے سپرد، اور وہ کوشش کرے کہ ان 11 کاموں کو انجام دیں۔ دین کی نشر و اشاعت یعنی دین کا پھیلانا، توحید کا پھیلانا، شرک کو سمجھانا، سنتوں کو بتانا، بدعتوں سے آگاہ کرنا، یہ دین کی نشر و اشاعت، رفاہی و ملی خدمات، لوگوں کے کام آنا، کوئی بیمار ہے، کوئی ازار ہے، کوئی مقدمات میں گرفتار ہے، کوئی اسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ان سب کا خیال کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے ہر اہل حدیث کا کام ہے کہ ہم کسی کی آنکھوں سے ٹپکتا ہوا آنسو نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے گھر میں اچھے کھانے بن رہے ہوں اور کسی غریب کا چولہا ٹھنڈا ہو، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم مرغن غذائیں کھا رہے ہوں اور اسپتال میں کچھ لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہوں جن کے پاس دوائیوں کے پیسے بھی نہ ہوں، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے ہماری جمعیت نے یہ انتظام کیا کہ مقامی جمعیتیں آپس میں پیسے اکٹھا کریں، زکوٰۃ کے پیسے، صدقات کے پیسے، اللہ کے نام پر نکالا جائے پیسہ، اور اس کے بعد اسی علاقے میں خرچہ کیا جائے ان پیسوں کو کہ ہم ملی کام کریں گے، رفاہی کام کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی لگانا اور اپنی مال لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنے گھنٹے لگانا، اپنا قیمتی وقت لگا دینا اور اپنا پیسہ لگانا، یہ دونوں کام ہے جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جو ہم لگا رہے ہیں، اور اللہ سے اس کا بدلہ حاصل کریں گے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ یہ سب ضلعی جمعیت اہل حدیث کے مقاصد ہیں، اور ضلعی جمعیت کے ماتحت مقامی جمعیتیں اپنا کام کریں گی، لہٰذا مقامی جمعیت کے فرائض حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، پہلی بات مقامی جمعیت سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، جو بھی مقامی جمعیت میں جڑ گیا، اس کا رکن عاملہ بن گیا، ممبر بن گیا، اس کا شورا میں داخل ہو گیا، یا امیر ہوں یا ناظم ہوں، نائب ہوں ان کے، یا صاحب خزانہ ہوں، جو بھی ٹریزرر جو بھی ہوں، یہ سارے ذمہ داران و کارکنان دینی فرائض اور شعائر اور اخلاق و کردار کی پوری پابندی کریں گے۔ فرائض کا مطلب نماز فرض ہے، آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، داڑھی رکھنا فرض ہے، آپ داڑھی رکھیں گے، اچھا اخلاق آپ کا ہوگا، زبان پر گالیاں نہیں ہوں گی، میٹھا لہجہ ہوگا، پیار سے بولنے والے ہوں گے، آپ ذمہ دار ہو گئے، آپ مقامی جمعیت سے جڑ گئے تو جمعیت کے نمائندے ہو گئے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ آپ کے لیے صرف اخلاق مند ہونا کافی نہیں،
بلکہ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا، سب سے زیادہ بااخلاق ہونا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم تو اخلاق والے نہیں، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے بنیں، آپ کے کردار سے خوشبو آئے، آپ جہاں پر بیٹھ جائیں لوگ معطر ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ سے شکایت ہو کہ اس نے تو میرا مال کھا لیا، اس نے تو میرا پیسہ دبا لیا، اس نے تو میرا پیسہ کھا لیا، قرضہ لیا اور آج تک واپس نہیں کر رہا ہے، اور یہ وہ آدمی جو دکان پر بیٹھتا بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے یہ، اور یہ تو بہت بڑا فراڈ کرنے والا ہے، اور اس کی تو زبان بڑی گندی ہے۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو نمازوں کے چھوڑنے والے، ارے جو اللہ کا حق نہیں ادا کرے گا وہ بندوں کا حق ادا کرے گا۔ نمازوں کی پوری پابندی ہوگی، شاعر کی پوری پابندی ہوگی، کوئی آپ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اسلام پر آنچ آتی ہو، دین اسلام پر آنچ آتی ہو۔ کفر کے اور شرک کے آپ ساتھ میں نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہیں پر میلہ لگا ہوا ہے اور آپ چلے جا رہے ہیں کہ ہم سے کیا لینا دینا، آپ کو معلوم نہیں من کثر سوادہم فمنہم، جس نے لوگوں کی تعداد کو بڑھا دیا وہ انہی میں سے ہو گیا۔ آپ کو دور رہنا ہے اور لوگوں کو دور رکھنا ہے، توحید کو بتانا ہے، سنت کو بتانا ہے، شرک سے لوگوں کو دور رکھنا ہے، بدعات سے لوگوں کو دور رکھنا ہے۔ آپ کو اعلیٰ درجے کی پابندی کرنی ہوگی، فرائض کی پابندی، شاعر کی پابندی۔ شعار کا مطلب داڑھی رکھنا، اچھے انداز اختیار کرنا، اچھی گفتگو کرنا۔ دین کے آپ نمائندے ہیں تو معلوم دے کہ آپ دین کے نمائندے ہیں۔ نمبر 2، جو مقامی مسجد ہوگی، مسجد اہل حدیث، اس کے اندر روزانہ درس قرآن اور درس حدیث ہوگا۔ تفسیر احسن البیان موجود ہے، اس تفسیر کو یا اور بھی بہت سارے سلفی علماء کرام کی بہت ساری تفاسیر موجود ہے، ان میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ فجر کے وقت میں رکھ لیا یا عصر کے وقت میں رکھ لیا، روزانہ 1 صفحہ 1.5 صفحہ آپ نے پڑھ کے سنا دیا، قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر دی، مختصر 5 منٹ میں، 2 منٹ میں، 3 منٹ میں یا 6 منٹ میں۔ اور روزانہ حدیث کا بھی درس، حدیث کی شرح کی بہت ساری کتب موجود ہیں، ان کو پڑھنا، ان کو سنانا لوگوں کے سامنے، تاکہ قرآن سے واقف ہوں، حدیث سے واقف ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے جڑے۔ تو ہر اہل حدیث مسجد میں یومیہ درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ہفتہ میں یا 15 دن میں یا مہینے میں 1 بار دینی اجتماع منعقد کرنا۔ اگر ہو سکے تو ہر ہفتے آپ کے ہاں پروگرام ہو، نہیں ہفتے میں ہو سکتا 15 دن میں 1 بار پروگرام ہو، نہیں ہو سکتا مہینے میں 1 مرتبہ پروگرام ہو، جس میں آپ کے سارے بچے شریک ہوں، آپ کی خواتین شریک ہوں، مائیں بہنیں بیویاں، آپ کی جو بھی خواتین ہیں خاندان کی، رشتہ دار کی، وہ سب اس میں شریک ہوں۔ آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے کہیں، اپنے دوستوں سے کہیں کہ بھائی ہمارے یہاں ایک دینی پروگرام ہے، آپ اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو لے کر آئیے، آپ اپنے گھر کے جو بوڑھے بزرگ رسیدہ ہیں ان کو لے کر آئیے۔ تو دینی پروگرام ایک ہونا، کم از کم مہینے میں 1 پروگرام ہونا یہ ضروری ہے اور اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ حلقے کے جو بچے ہیں ہمارے، ہم چاہتے یہ ہیں، صاف کہہ دیں کہ ہمارے اہل حدیث کا کوئی بچہ جاہل نہ رہے، اور اس کی فکر کرنا ہر ایک کا کام ہے۔ ان کی دینی تعلیمی تربیت ہونی چاہیے، علم سے آراستہ ہونے چاہیے، اور ہم صاف بتا دیں علم کے لیے ہم تقسیم کے کوئی قائل نہیں ہیں۔ یہ جو لوگوں نے کہہ رکھا ہے دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، سارا علم اللہ کا اتارا ہوا ہے اور اس کے حکم سے نازل ہوا ہے، لہذا صحیح نیت کے ساتھ جو بھی علم حاصل کیا جائے گا سب دین کا علم ہے، اور غلط نیت کے ساتھ قرآن حدیث بھی پڑھی جائے گی تو فاسد ہے۔ لہذا اس میں ہر ہمارا بچہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، کوئی ہنر، کوئی اسکل اسے آنی چاہیے، اور وہ ایک مضبوط فرد بن کر سماج کا، معاشرے کا حصہ بن کر ہمارے سامنے آئے۔ تو اس کی بنیاد کہاں سے ہوگی؟ ہر وہ مقامی جمعیت جہاں پر قائم ہے وہاں پر ایک اہل حدیث مکتب قائم ہوگا، پرائمری لیول کا کم سے کم، جہاں پر
قرآن کی بھی تعلیم ہو، حدیث کی بھی ہو، دین کی تعلیم ہو، اور چمن اسلام نام کی کتابیں مرکزی جمعیت سے شائع ہوئی ہیں وہ اس میں رکھی جائے، اور اسی طرح سے ہندی ہے، انگریزی ہے، میتھ ہے، اور جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل کی جائے، اور اس طرح کم سے کم 5ویں لیول تک ہر اہل حدیث مقامی جمعیت میں ایک چھوٹا موٹا مکتب قائم ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر قائم ہو، چاہے کہیں باہر نکل کر قائم ہو، چاہے کسی کے گھر میں قائم ہو، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی بچہ جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 5، مسجد اہل حدیث کی نگرانی ہو۔ اہل حدیث مسجد جو ہے آپ اس کے یا تو خود ذمہ دار ہیں، اگر آپ ذمہ دار ہیں تو اس مسجد کی پوری ذمہ داری مکمل کریں، مسجد کی فکر کریں، اور سارے احباب اس مسجد کی فکر کریں، مسجد سے جڑنے والے بنیں، 5 وقت میں جڑنے والے بنے، درس قرآن میں جڑنے والے بنے، درس حدیث میں جڑنے والے بنے۔ مسجد میں کیا ضرورت ہے، پانی کی کیا ضرورت ہے، شیشوں کی کیا ضرورت ہے، پنکھوں کی کیا ضرورت ہے، بجلی کا بل کیسے جمع کرنا ہے، فرش کا انتظام کیسے ہے، مسجد کے تمام انتظامات کی ذمہ داری ہوگی اور وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس مسجد کی انتظامیہ میں نہیں ہیں، ہماری مقامی جمعیت الگ ہے، مسجد کے ذمہ داران الگ ہیں، تو ہماری مقامی جمعیت کا کام ہوگا کہ ان ذمہ داران کا پورا تعاون کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کا تعاون کریں، ان سے کہیں ہمیں کام بتاؤ، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ مسجد کے متولی ہیں، آپ کے لیے کام کرنے والے، کوئی اور مسجد کا متولی بن جائے گا اس کے لیے کام کرنے والے، ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے رہیں گے، اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ۔ اور تعلیم بالغان کا انتظام کرنا، وہ لوگ جو بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آیا، ابھی تک سورہ فاتحہ نہیں آئی، ان کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آیا، دین کی بنیادی معلومات نہیں آئی، وضو کا طریقہ نہیں آیا ابھی انہیں، قرآن پاک کا پڑھنا نہیں آیا، لہذا ان کی تعلیم کی فکر کی جائے، اور ان بوڑھے لوگوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ایک الگ سے انتظام کیا جائے، اس طور پر کہ ان کی بھی تعلیم ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے وہ بچے جو اسکول میں جانے والے ہیں، ان کے لیے بھی انتظام کرنا الگ سے کسی ٹائم کا، جب وہ اسکول سے واپس آتے ہوں اس کے بعد جو ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہے، جو ان کے پاس بچا ہوا وقت ہے، اس کے اندر ان کے لیے انتظام کرنا، اور یہ مقامی جمعیت کا کام ہے، اور اس کے تمام افراد مل کر اس بات پر کوشش کریں۔ نمبر 6، اسلامی تعلیمات اور سلفی عقائد کی نشر و اشاعت کے لیے مساجد اہل حدیث یا کسی مکان پر ایک لائبریری کا انتظام ہونا چاہیے، جہاں پر کتابیں موجود ہوں، جہاں پر میگزینز موجود ہوں، جہاں پر رسالے موجود ہوں، جہاں پر ہینڈ بل موجود ہوں، چھوٹے چھوٹے موجود ہوں، یا رسالے ہوں یا کتابیں ہوں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، جس میں لوگ پڑھ سکیں، جس میں اس علاقے کے لوگ زیادہ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، وہ کتابیں فراہم کرنا یہ مقامی جمعیت کی ذمہ داری ہے۔ ایک چھوٹی موٹی لائبریری ہر مقامی جمعیت میں ہونی چاہیے، مسجد ہے تو مسجد میں ہو، یا کسی کے مکان پر ہو، یا کسی جگہ پر ہو، یا کوئی دکان کرائے پر لے کر کی جائے، لیکن لائبریری ہونی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو اس میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ہو اس میں بیٹھ کر مطالعہ کریں، اور اپنے علم کو جلا بخشیں، اپنے علم کو آگے بڑھائیں، قرآن اور حدیث سے وابستہ ہوں، صحیح عقائد ان کو معلوم ہو، توحید معلوم ہو، شرک کے فرق معلوم ہو، اس کی قسمیں معلوم ہو، باریکیاں معلوم ہو، نزاکتیں معلوم، جن چیزوں سے عقیدہ توحید چلا جاتا ہے یہ پتہ ہونی چاہیے، کیسے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ پتہ ہونی چاہیے۔ مقامی جمعیت کے ارکان کی دینی، تعلیمی، سماجی اور عمومی مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کرنا، اور باہمی نزاعات کے فیصلے کرنا۔ یہ آپس میں جو کبھی چپقلش ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
جب آپ کو پتہ چلے کہ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو جوڑیں، ان کی اصلاح کریں، مسئلے کا حل کریں، فیصلوں کو بتائیں اور ان کے سامنے حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ اس کو مانیے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے نزاع کرنا، لڑائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم ہی لوگ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائیں گے تو یہ اتحاد کیسے قائم ہوگا، ایک یونٹی کیسے قائم ہوگی، سارے لوگ مل کر کام کیسے کریں گے؟ جب ایک دوسرے کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ لہذا اللہ کے لیے سب ایک ہو جائیں، اپنے تمام بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، نفرت کو، چڑھ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ کم از کم سال میں ایک بار غیر مقامی علماء کرام، باہر کے جو آنے والے علماء کرام ہیں، ان کو بلا کر ایک اجلاس کرنا۔ ہماری اہل حدیث صف کے اندر بڑے چوٹی کے علماء کرام موجود ہیں، بڑے بہترین نگینے ہیں، گوہر ہیں، کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ان علماء کرام کو بلائیں اور بلا کر ان کے بیانات سے مستفید ہوں۔ نمبر 9 بہت اہم ہے، جو غیر اہل حدیث حضرات ہیں، وہ لوگ جو اہل حدیث نہیں ہیں، جو آپ سے چڑھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جو آپ کو جانتے نہیں ہیں اور آپ کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ سے دور ہیں، جس دن آپ کو جان جائیں گے وہ آپ سے قریب ہو جائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو اپنے سے قریب لانے کی کوشش کرنا، آپ ان کو اپنے سے قریب کریں، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سنیں، ان کے طنز کو برداشت کریں اور ان کے مذاق اڑانے کو آپ خاموشی سے سنیں اور دین اسلام کو پیش کریں، سچے اسلام کو پیش کریں۔ اللہ کی قسم، اس اسلام کے اندر خود ہی اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، کاش کے لوگ پیش کرنے والے بن جائیں۔ اب جو بھی آدمی آگے بڑھ کر اس دین کو پیش کرنے والا بنے گا وہ اللہ کے ہاں اپنا اجر پائے گا اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ خواتین میں دعوتی بیداری اور ان کی ہمہ جہت تربیت کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری بچیاں جو چھوٹی ہیں یا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہیں، ان کی فکر کرنا، ان کی تعلیم کی فکر کرنا، ان کی تربیت کی فکر کرنا، پھر ان کے رشتوں کے لیے فکر کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کی فکر کریں، اپنی بچیوں کے لیے رشتے تراشیں۔ ہم سب ایک خاندان کے لوگ ہیں، ہم سب ایک افراد ہیں، اب ہمارے ہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، عقیدے توحید کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لہٰذا ہمیں جب وہ چھوٹی بچیاں ہیں ہمیں ان کی علمی فکر کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ہمیں ان کے لیے مناسب عمدہ رشتہ تلاش کرنا ہے، اور رشتہ تلاش کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اور شادی جو ہے وہ انتہائی سنت کے مطابق ہے، اور ہر قسم کے جملہ رسوم اور جاہلانہ اور مشرکانہ اور مبتدعانہ ان رسوم و رواج سے دور سادی انتہائی شریعت کے مطابق شادی ہوئی، اس کی فکر کرنا یہ ہمارا کام۔ اور آخری بات، 11ویں بات، کہ جو ضلعی جمعیت ہے، بالائی جمعیت ہم سے اوپر کی جمعیت ہے، مقامی جمعیت ضلعی جمعیت کے ماتحت کام کرے گی، اور ان کی جو ہدایات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو عمل میں لانا، جو کہا گیا، جو باتیں دی گئیں، جو ذمہ داریاں دی گئیں، اس کو ادا کرنا اور اس کو پورا کرنا، اور اس کے لیے ہمہ تن لگ جانا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ عزیزان گرامی، یہ مقامی جمعیتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے نبھائیں اور اس کو ادا کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ کے علاقے میں بہار آ جائے گی، اور آخرت کے لیے ہمارا وہ اجر بن رہا ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں تیار ہو رہی ہیں کہ کل جب ہم جائیں گے اللہ کے سامنے تو کہا جائے گا یہ ہے جنت، جاؤ داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے وہ ہے تمہارا نتیجہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان جنت کے اندر، مومن جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا
ان نعمتوں کو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں، سلام قولا من رب رحیم، اور رب رحیم کی طرف سے، مہربان آقا کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ ہر دن انتہائی عمدہ اور انتہائی شاندار، ہر طرح کی لذتیں لیے ہوئے ہوگا، اور موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہمیشہ کے لیے تم کو رہنا ہے، اب نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی دکھ ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو رہنا ہے، اب نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ موت آئے گی، اب ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام افراد کو جوڑ دے، یا اللہ وہ تمام لوگ جو ہماری اس فکر سے دور ہیں یا اللہ ان کو قریب کر دے، یا اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو متحد کر دے، یا اللہ دلوں سے بغض و عداوت کو دور کر دے، یا اللہ سب مل کر دین اسلام کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب متحد ہو کر کام کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرما، ہمارے گھروں پر رحمتیں نازل فرما، اور ہمارے تمام افراد پر، تمام معاونین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔